قرض کی قسمیں، قرض کی 3 قسمیں ہیں: قوی، متوسط، ضعیف۔ دین قوی، دین قوی یعنی قرض جو قوی ہے، قوی یہ ہے کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا، یا تجارت کا سامان بیچا، اس کی قیمت باقی ہے اور 1 سال کے بعد یا 2-3 سال کے بعد وصول ہوا، تو اگر اتنی مقدار ہو جتنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی یہ رقم، یہ قیمت اتنی ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی، جو 52.5 تولہ چاندی قیمت بنتی، تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور اگر ایک مشت وصول نہ ہو، یہ قیمت یا رقم ایک مشت وصول نہیں ہو، جب اس میں سے، اس کی ترتیب یہ ہے پھر، جب اس میں سے 11 تولہ 122 گرام اشاریہ 472 تقریباً 123 گرام کہہ سکتے، 123 گرام تقریباً 11 تولہ 11 تولہ چاندی کی قیمت وصول ہو، قسطوں میں وصول ہو رہا، تو 11 تولہ چاندی کی قیمت وصول ہو، تب اتنی کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، 11 تولہ میں جتنی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ پھر جب مزید 11 تولہ چاندی کی قیمت دوسری قسط وصول ہو تو اس کی زکوٰۃ دے، اسی طرح مکمل وصولی ہونے تک زکوٰۃ دیتا رہے، ہر 11 تولے کے بعد 11 تولہ چاندی کی قیمت جو بنتی ہے اتنا پیسے ملنے، ہر بار ملنے پر، ہر قسط ملنے پر۔ اور اگر 11 تولہ چاندی کی قیمت بھی توڑی کر کے وصول ہو، بہت ہی کم دے رہا ہے جو دینے والا ہے، تو جب بھی یہ مقدار پوری ہو جائے، یعنی 11 تولہ کی جو مقدار وہ پوری ہو جائے، مطلب جو قیمت وہ دے رہا، پیسہ جو دے رہا ہے وہ 3 تولہ بن رہا، 3 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے، تو 3 اس طرح کر کے 11 تولہ تک پہنچ جائے تو اتنی مقدار کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور جب زکوٰۃ دے تو گزشتہ تمام سالوں کی دے، اور اگر قرضہ اس سے کم ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو بنتی ہے اس سے بھی کم ہے قرضہ، زکوٰۃ واجب نہیں۔ البتہ اگر اس کے بعد کچھ اور مال بھی ہو، یعنی اس سے جو قیمت جو اس کو وصول ہو رہی ہے وہ تقریباً مثلا 40 تولہ چاندی ہے، اور کچھ اور مال بھی وہ بھی ملائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے اوپر، اور کم از کم اتنا ہی ہو رہا ہے۔ البتہ اگر اس کے بعد کچھ اور مال بھی ہو، دونوں کو ملا کر مقدار پوری ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دین متوسط، درمیانی درجے کا جو قرض ہے۔ متوسط دین یہ ہے کہ نقد نہیں دیا، نہ تجارت کا مال بیچا، بلکہ کوئی اور چیز بیچی تھی جو تجارت کے لیے نہیں تھی، جیسے پہننے کے کپڑے یا گھریلو سامان بیچ دیا، اس کی قیمت باقی ہے اور اتنی مقدار ہے جتنی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت۔ پھر وہ قیمت کئی سال کے بعد وصول ہو تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور اگر سب ایک ساتھ وصول نہ ہو بلکہ تھوڑا کر کے ملے تو جب تک اتنی رقم وصول نہ ہو جائے جو بازار کے نرخ سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت برابر ہو تب تک زکوٰۃ واجب نہیں۔ جب مذکورہ مقدار میں رقم وصول ہو تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ دین قوی میں جو صورت تھی، ہر 11 تولے کی قیمت ملنے پر زکوٰۃ دینا تھا۔ دین متوسط میں پورے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت وصول ہو تو پھر زکوٰۃ ہے۔ دین قوی اور دین متوسط میں آسانی اس میں ہے قرض وصول ہونے سے پہلے ہی اپنے دوسرے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت ان کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے۔ دین ضعیف، تیسری قسم جو ضعیف ہے، قرض جو ضعیف ہے، یہ ہے کہ شوہر کے ذمے مہر ہو اور وہ بیوی کو کئی سال کے بعد ملا تو اس کی زکوٰۃ کا حساب وصولی کے دن سے ہوگا، اس کی زکوٰۃ کا حساب وصولی کے دن سے ہوگا، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اس کے بعد اگر اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ واجب نہیں۔ پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا، اور کوئی مالدار آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دے اور سال کے پورا ہونے کا انتظار نہ کرے تو بھی جائز ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر مالدار نہیں ہے بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید تھی
اس امید پر مال ملنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ جب مال مل جائے اور اس پر سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مالدار آدمی اگر کئی سال کی زکوٰۃ پیش کی دے دے تو بھی جائز ہے، ایک سال کی بھی، کئی سال کی، مالدار آدمی ہے۔ لیکن اگر کسی سال مال بڑھ گیا، جتنی زکوٰۃ اس نے ادا کی اس سے بھی کہیں، جتنا مال بڑھ گیا اس کی زکوٰۃ پھر سے دینا پڑے گی، جو مال بڑھ گیا اس کے ذریعے۔ کسی کے بعد نصاب کے جتنے روپئے ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، نصاب کے جتنے روپئے ضرورت سے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، آج کل کے حساب سے یہ 612.3 613 گرام تقریباً چاندی کی قیمت نصاب شمار ہوتی ہے، 1,80,000 تقریباً قیمت ہے اس کی کم و بیش۔ اور اتنے روپئے کہیں اور سے ملنے کی امید ہے، اتنے پہلے سے اس کے بعد موجود ہے، کہیں اور سے ملنے کی بھی امید ہے، 2 نصاب ہوئے گئے، اس نے دونوں نصابوں کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ہی پیش کی دے دی تو بھی یہ بھی درست ہے۔ لیکن اگر سال کے اختتام پر روپیہ نصاب سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ معاف ہو گئی اور زکوٰۃ میں دی ہوئی رقم نفلی صدقہ ہو جائے گی۔ سال گزرنے کے بعد مال ضائع ہو گیا، کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا لیکن ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی کہ سارا مال چوری ہو گیا یا اور کسی طرح سے ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ سال پورا ہونے کے بعد کسی نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تب بھی زکوٰۃ معاف ہو گئی۔ کسی کے بعد 2 نصابوں کے جتنے روپئے تھے، ایک سال کے بعد اس میں سے ایک نصاب کے بغیر چوری ہو گئے یا خیرات کر دیے تو ایک نصاب کی زکوٰۃ معاف ہو گئی، صرف بقیہ ایک کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا جس کے پاس مالدار نہیں، یا کسی اور طرح اپنی مرضی سے خرچ یا ضائع کر دیا تو جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوئی بلکہ دینا پڑے گی۔